وہ مسلسل کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ذلیل کمینہ حبیث انسان۔ حوریہ بابی اکتا گئی اس کی پریڈ سے۔ عباس بے کا دور شیعہ ایسی کیا انہونی ہو رہی ہے؟ اتنے شوق سے چائے بنائی تھی میں نے، پینے بھی نہیں دی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح فضول بکواس کر دی۔ وہ چلائی، تم سے شادی کرنا فضول بکواس ہے؟ بابی نے پوچھا تو وہ ہڑبڑا کر بولی، یہ میں نے کب کہا ہے؟ تمہارے جملے سے یہی مطلب نکلتا ہے۔ وہ بے پرواہی سے بولی، آپ اپنے لاڈلی دیور سے کہہ دینا میں کبھی اس سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے جتنے ظلم مجھ پر کیے ہیں میں وہ کبھی بھول نہیں سکتی۔ کمال ہے ایک بندے نے زندگی برباد کر رکھی ہے اور اب باقی عمر بھی اس کے ٹارچر سال میں گزار دوں۔ امپاسبل۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے گویا اپنے کہے پر مہر ثبت کر رہی تھی۔ حوریہ بابی اطمینان سے بیٹھ کے جو کرنا ہے کر لو، دیورانی تو بہرحال تم میری ہی بن کر رہو گی۔ بابی کے الفاظ اس سے سلگا گئے تھے، سنبھال کر رکھے اپنے ہیرے جیسے دیور کو۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں کہاں سے یہ گناہ پیدا ہو گیا۔ وہ برابر بڑبڑا رہی تھی، یہ جملہ سنبھال لو، آئندہ ہر سال کام آیا کرے گا۔ بابی کو اپنے جملے پر ہی ہنسی آ گئی، جبکہ وہ ذرا دیر میں سمجھی اور پھر سمجھتے ہی تکیہ لے کر اس پر پل پڑی، جبکہ حوریہ متواتر ہنس رہی تھی۔ جب اس کی کسی نے نہ سنی تو وہ سب کے منع کرنے کے بعد بھی یونیورسٹی چلی گئی، پر وہاں بھی علیزے کے سامنے عرشیہ نے اپنی رو رو کر بری حالت کر لی تھی۔ مجبوراً علیزے کو اسے گھر لانا پڑا، لیکن وہ علیزے کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر زبردستی لے آئی تھی۔ علیزے بھی اس کا رونا دیکھ کر آ گئی تھی، جبکہ اسے پسند نہیں تھا کسی کے بھی گھر جانا، لیکن یہاں آ کر اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ عرشیہ کے سب گھر والے بہت اچھے اور محبت کرنے والے تھے۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے بلکہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ ووٹنگ پر توجہ دیں، اس بار بھی الیکشن ہمیں ہی جیتنے ہیں، اور رہے مخالفین اور چینلز، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ ابھی وہ کان سے موبائل لگائے پیچھے مڑا ہی تھا جب اس کی آنکھیں ساکت رہ گئی تھی۔ اس چہرے کو لاکھوں یا کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس بڑی وش کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا، اور وہ ملی بھی تو یہاں۔ کالی پیروں تک آتے فراق اپنی بے پناہ حسین کے ساتھ، اس کی نیلی آنکھوں والی پری سب سے الگ تھلگ کونے کی ٹیبل پر چاند کی روشنی میں ساکت بیٹھی کوئی خوبصورت سنگ مرمر کا تراشا ہوا مجسمہ لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی بھی زید خشک بندے کا ایمان خراب کر سکتی تھی۔ وہ تو طاہر اس سالوں سے اس کا دیوانہ، ایک سیکنڈ ضائع کے بغیر اس کے پاس آئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ زندگی میں پہلی بار زیغمہان کنفیوز ہوا تھا، وہ بھی بس کچھ پل کے لیے۔ ہیلو، خوبصورت گمبھیر مردانہ آواز پر اس نے گلاس بھر جمی نظریں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں، وجیہہ چہرے پر نرم دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ، جانی پہچانی نظروں کے ساتھ اسے سر تپا ایسے گھورتا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ جی سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے استفہامیہ نظروں سے قدرے اجنبیت اور بے روحی سے جواباً کہا تھا۔ آج وہ اپنی بیسٹ فرینڈ عرشیہ کے نکاح میں اس کے بے حد اصرار پر آئی تھی۔ رسم کے بعد ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ اس طرف کسی کا آنا جانا کم تھا، یہاں کچھ اندھیرا بھی تھا۔ اسے اس قسم کی پارٹیاں پسند نہیں تھیں۔ لوگوں کا رک رک کر ایسے دیکھنا اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ لوگ زیغم جارحان کہتے ہیں، آپ ہان کہہ سکتی ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ اگر کوئی ایسی کسی لڑکی سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ لیتا تو شاید بے ہوش ہو جاتا۔ آج اس کی ہوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ آج اس کی محبت، اس کا جنون اس کے سامنے، اس کے پاس تھا۔ وہ کیوں نہ خوشی سے پاگل ہوتا۔ ایسے تو اس وقت علیزے کا بے روحی سے جواب دینا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف اس کے چہرے کو روشن کرتی مسکراہٹ علیزے کو تلملاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ اجنبی لوگوں کو بے تکلفی سے پکارنے یا ان کا نام لینے کی عادت نہیں مجھے، وہ روکھے لہجے میں کہتی، چیئر دور کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیغمہان کے ماتھے پر اب کی بار بال پڑے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اب تک زندہ نہیں ہوتی۔ ایسے کہاں عادت تھی ایسے لہجے برداشت کرنے کی۔ آپ کی یادداشت کافی کمزور ہے، وگرنہ میں آپ کے لیے
بالکل اجنبی نہیں۔ اس کے جواب پر ماتھے پر شکنیں ڈالے کہہ رہا تھا، میں فضول باتیں اور عام چہرے یاد نہیں رکھتی، امید ہے آپ کی تسلی ہوگی۔ اس کے تیکھے جواب پر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پر مٹھیاں بیچ خاموش کھڑا خود پر ضبط کرنے لگا، اور وہ بڑھ کر ارشیا کے پاس اسٹیج پر آ گئی، جہاں ارشیا اور آریان کو سب بیٹھے چیر رہے تھے۔ بہت گنے ہیں آریان بھائی آپ۔ آریان کی ایک کزن نے آریان کا گھیراؤ کر رکھا تھا، سجی سمری گولڈن براؤن لہنگا کرتی میں، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت۔ لو بھائی یہ ایک اور رہی، وہ شرارتی انداز میں کراہا۔ ارشیا اس کے برابر میں گولڈن براؤن لہنگا کرتی میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ آریان بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارشیا کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہیں پاریا، ہمارے سامنے تو یوں مہابھارت رکھی، ہم کچھ اور سوچ ہی نہیں پائے۔ حوریہ بابی نے شاکی نظر سے آریان کو دیکھا تو آریان بے ساختہ ہنس دیا۔ 2 دن سے اس کے کہہ کے نہیں تھام رہے تھے، اب بھی ارشیا کے برابر میں بیٹھا مسلسل سب کو جواب دیتا ہنس رہا تھا۔ اب تم اپنے مستقبل کے متوقع حشر کے متعلق سوچو۔ بابی کی آنکھوں میں شرارت چمکی تھی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ آریان ان کی بات سن کر ٹھٹکا تھا، واٹ حشر یعنی؟ ڈیئر بابی آپ مجھے کس قسم کے حشر سے ڈرانا چاہ رہی ہیں؟ اس نے چپکے سے خاموش بیٹھی ارشیا کا ہاتھ پکڑا۔ ارشیا نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن اس کے ہاتھ پر گاڑے مگر وہ ڈیٹ بنا رہا۔ بیلن سے بابی نے برجستگی سے کہا تو وہ ایک قہقہ لگا کر ہنس پڑا، یعنی زوار بائی والا وقت میرا بھی آنے والا ہے۔ وہ مسکینی تتاری کرتے ہوئے آواز میں بولا تو سب کی ہنسی پر بابی چھم گئی۔ ہنسی مذاق میں وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا۔ کھانا کھلنے پر سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے تو آریان نے ارشیا کی طرف جھک کر کہا، آج تم بہت اچھے لگ رہی ہو۔ یوں منہ باندھ کر کے بیٹھی ہوئی اس کی تعریف پر زور سے دھڑکا تھا، مگر آخری الفاظ اس کے دھڑکتے دل کو ہک کر گئے۔ اس نے ہونہار نظروں سے آریان کو دیکھا تو وہ ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے ہونٹوں سے لگا کر ارشیا کے کچھ سمجھنے سے پہلے اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ پیچھے وہ اسے دل ہی دل میں گالیاں دے رہی تھی۔ اسٹیج خالی ہونے پر الیزے ارشیا کے پاس آ کر اپنے جانے کا بتایا، ابھی تو سنگنگ پروگرام بھی شروع ہونا ہے، صرف 10 ہی بجے ہیں، پلیز الیزے۔ سجی سمری ارشیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، وہاں گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے، دوسرا سنگنگ پروگرام مزید 1 گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ الیزے نے اس کی ضد پر پریشانی کا اظہار کیا، نکاح روز روز تو نہیں ہوتا۔ اس نے منہ بنایا۔ اس کے قطع جواب پر الیزے نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا، کیا بکواس کرتی ہو؟ ابھی آریان تمہاری یہ باتیں سن لے، تمہارے صدمے کے وہیں بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کا ذہن بٹایا ہے تو بے احتیاط ارشیا روحانسی ہونے لگی۔ اس سے اپنے نقصان یاد آیا اور اس نے نظریں اٹھا کر آریان کو ڈھونڈا جو اپنے دوستوں میں گرا کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اتنا چالاک شوہر کسی کا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، ساری زندگی کا عذاب میرے پلے باندھ دیا ہے۔ اس کی بات پر الیزے کو ہنسی آئی، میری تو کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی نے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ صحیح کہہ رہا تھا آریان، یا تو میں مما کو کہیں سے ملی ہوں یا بابا کی پہلی بیوی کی بیٹی ہوں، اسی لیے بات پر الیزے کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ یہ ہنسی کسی پر بجلیاں گرا رہی تھی، کسی کا چین لوٹ رہی تھی، لیکن اس بات کی الیزے کو خبر نہیں تھی۔ دیکھو کیسے ہنس رہا ہے مجھ پر۔ ارشیا کی نظر پر الیزے نے بھی اس کی طرف دیکھا اور پھر آریان سے پھسلتی اس کی نظر زیغم یارحان پر ٹھہر گئی، جس کی پرتپش نظروں کا اس وقت وہی مرکز تھی۔ یہ شخص کون تھا اور ایسے کیسے اور کب سے جانتا تھا، جبکہ وہ اسے بالکل پہچان نہیں پا رہی تھی؟ ہاں، لیکن اس کا چہرہ ضرور جانا پہچانا لگ رہا تھا، جیسے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں؟ اس نے سر جھکا کر اضطراب کی کیفیت میں سوچا، پھر الجھی نظروں سے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا اور اسے زیر لب مسکراتے دیکھ کر بڑی ناگواری سے رخ پھیرا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں، جو ہی اس نے ارشیا سے جھک کر کہا، اور پھر ڈائس سے اتر کر مسز ملک ارشیا کی مام کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ ارشیا کو منع نہیں کر سکتی تھی، لیکن مسز ملک کو کہہ کر گھر جانا چاہتی تھی۔ اس کا بھی یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کسے تلاش کر رہی ہو؟
وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کا صبر اور ضبط آزمانے کے لیے۔ آپ کو ہرگز نہیں، اس نے غصے سے کہتے ہوئے قدم بڑھائے۔ تم 1 سال کے عرصے میں بالکل نہیں بدلی، وہی بے نیاز انداز اور لہجے بھی، وہی کڑواہٹ اس کے سامنے پھیل کر گرے ہوئے۔ اس کا راستہ روک کے وہ ریمارکس پاس کر رہا تھا۔ علیزے نے ٹھہر کر بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھیں بہت حسین، اگر یہ پیار سے دیکھیں تو، وہ شرارت سے بولا اور اس کی آنکھوں کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا گیا۔ شٹ اپ! وہ دانت پیس کر بولی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر چھٹ جھٹکا اور انگلی اٹھا کر نجی آواز میں غرائی۔ تم جیسے گھٹیا انسان صرف لڑکی کو چھونے کا بہانہ ڈھونڈتے ہو اپنے نفس کی تسکین کے لیے، لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو تمہاری دولت، سٹیٹس سے متاثر ہو کر تمہیں گھٹیا حرکتیں اور باتوں کو نظر انداز کر دوں گی۔ آئندہ میرے راستے میں آئی یا مجھ سے بری ہونے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا، تمہارے لیے اور تمہارے نام نہاد عزت کے لیے۔ گاٹ اٹ؟ مڑ کر تیز قدموں سے مسز ملک کی طرف بڑھ گئی۔ زیغم خان اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہاتھ جھٹکا جا چکا ہے۔ کیوں علیزے کیوں؟ اس نے مٹھی باندھ کی۔ اس نے تو اسے بہت پیار سے اپنانا چاہا تھا، اس نے بسم کر دینے والے انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے والا خوشگوار موڈ کا اب نام و نشان نہیں تھا۔ سویٹ گرل، اگر تم اپنی دوست کے اتنے امپورٹنٹ موومنٹ میں نہیں رکو گی تو پھر یہ موقع کب آئے گا؟ وہ ہفکی سے گویا ہوئی۔ آج رات یہیں رک جاؤ۔ وہ ٹھیک ہے آنٹی، پر میں انکل سے اجازت لے کر نہیں آئی، ویسے بھی وہ ایسے مناسب خیال نہیں کریں گے۔ اس نے سہولت سے انہیں سمجھایا۔ اوکے ڈیئر، ایز یو وش۔ اس کے چانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ پلیز آنٹی، آپ ارشیا کو سمجھائیے گا، اس نے جانے سے پہلے کہا۔ ڈونٹ وری سویٹ گرل، اگر تم اپنی دوست کے اتنے امپورٹنٹ موومنٹ میں نہیں رکو گی تو پھر یہ موقع کب آئے گا؟ وہ ہفکی سے گویا ہوئی۔ آج رات یہیں رک جاؤ۔ وہ ٹھیک ہے آنٹی، پر میں انکل سے اجازت لے کر نہیں آئی، ویسے بھی وہ ایسے مناسب خیال نہیں کریں گے، اس نے سہولت سے انہیں سمجھایا۔ اوکے ڈیئر، ایز یو وش۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی تو وہ ان کا ہاتھ تھام کر مسکرا دی۔ پلیز آنٹی، آپ ارشیا کو سمجھا دیجیے گا، اس نے جانے سے پہلے کہا۔ ڈونٹ وری۔ ان کے الفاظ پر اس نے پارکنگ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ بندہ ہنوز اسے کھٹک رہا تھا۔ وہ نہ تو شوخ مزاج چنچل تھی اور نہ ہی فوراً بدقلب ہو جانے والوں میں سے۔ لندن میں اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک کے سفر میں اس نے کوئی دوست نہیں بنائی تھی۔ پاکستان آنے کے بعد بھی ارشیا کی مستقل مزاجی اور محبت بڑے دوستانہ مزاج نے اس سے دوستی کرنے پر مجبور کیے رکھا تھا۔ وہی اس کی واحد دوستی جو اس سے کچھ قریب تھی، ورنہ وہ اپنے دکھ و تکلیف کا سب دل تک محدود رکھنے والی لڑکی تھی۔ جس قسم کا اس کا مزاج تھا، اس کے لحاظ سے اس کی فرینڈ کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی۔ اس نے ارشیا کے علاوہ ہر بڑے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ آج اسے انسان نے حد کر دی۔ آج تک کسی کی اسے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے وہ باہر کی طرف جا رہی تھی، جبکہ دو آنکھیں اسے دور سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ زیغم خان سرخ انگاروں آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کن پٹی کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی۔ ایک پکس بھیج رہا ہوں، یہ لڑکی مجھے اب بھی اپنے فارم ہاؤس پر چاہیے۔ اس نے باہر کھڑے اپنے گارڈ کو حکم دیا۔ جتنا برداشت کرنا تھا علیزے بی بی کر لیا، اب تمہاری باری۔ زیغم خان کا غصہ نہیں دیکھا تم نے؟ ابھی وہ باہر نکل کر پارکنگ میں اپنی گاڑی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جب اسے اپنی کار کے پاس کھڑے کچھ گارڈ نظر آئے۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی جب ان میں سے ایک گارڈ نے موبائل میں کچھ دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ حیران ہو کر پلر کے اوٹ میں ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے اپنے ارد گرد ہتھے کی گھنٹی سنائی دینے لگی۔ یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، میری طرف کیوں آ رہے تھے؟ کچھ دور بیٹھے واچ مین سے پوچھا۔ بابا یہ کس کا گارڈ ہے؟ کیا اس ہوٹل کے ہیں؟ نہیں بیٹا، یہ تو مشہور سیاستدان سردار شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یار خان صاحب کے گارڈ ہے۔ اوہ ٹھیک ہے بابا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس نواب کی بگڑی ہوئی اولاد نے اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے سب کیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا اب کی بار اس کا واسطہ علیزے تیمور سے بڑا ہے۔
وہ 4 گارڈ تھے جن کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ تھا۔ اب ان کا کچھ بگاڑ تو سکتی نہیں تھی، خود کو ہی یہاں سے نکالنا تھا۔ ایکسکیوز می، اس نے پاس سے گزرتے ایک لڑکی کو آواز دی جو شاید ویٹر تھا، اپنی ڈیوٹی آف کر کے جا رہا تھا۔ یس میم، دیکھیے اب میری گاڑی پارکنگ سے کچھ دور روڈ پر کھڑی کر دے، اس کے لیے میں آپ کو 5000 دوں گی۔ بس آپ سے کوئی کچھ پوچھے تو آپ نے کہنا ہے یہ میری گاڑی ہے۔ ویٹر کے منہ کھول کا منع کرنے سے پہلے ہی اس نے پیسوں کا بول کر اس کا منہ بند کروا دیا۔ ٹھیک ہے میم، اس بیچارے غریب آدمی کو اور کیا چاہیے تھا؟ کتنے سے کام کے 5000 مل رہے تھے۔ وہ خوشی خوشی کار کو پوچھ کر چابی لے کر جانے لگا۔ اور سنو، یہاں کوئی دوسرا ڈور ہے؟ یس میم، کچن کے بیک سائڈ پہ ہے جو سامان کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اوکے، آپ جاؤ۔ علیزہ جلدی سے کچن کے اندر گئی۔ انکل، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے۔ آج اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ رات کا وقت جب انداز وہ جلاد باہر، اس کے گارڈ اندر بھی نہیں جا سکتی تھی، کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ او بیٹا، یہاں سے آپ چلی جاؤ، یہ ہوٹل کا بیک سائڈ ہے۔ آنر رحم دل تھا، اس کی کوئی پریشانی سمجھ کر کچھ نہیں بولا۔ علیزہ نے ڈور پر آ کر ویٹر کو پیسے دیے اور خود گھر آ گئی۔ کمینہ انسان، اب پکڑ کر دیکھے، ساحیہ مسکرائی۔ تمام راستے بندہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر جب ڈریس چینج کر کے بیڈ پر آ کر لیٹی تو الجھ کر اپنے آپ سے گویا ہوئی۔ علیزہ تیمور وہ کون ہے جو تم سے واقف ہے مگر تم نہیں؟ اس نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ سوچا کہاں کہاں گئی وہ؟ زیغم خان نے داڑھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر میں باہر ہی نہیں آئی۔ نہیں ہے وہ یہاں۔ زیغم کی چیخ نے گارڈ کی آواز حلق میں ہی روک دی۔ اس نے گارڈ کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تم لوگوں کو چھوڑ کر گیا تھا نا میں، پر کہاں گئی؟ جواب دو میری۔ اس کے مکو سے ایک بار پھر گارڈ کی درگت بننی شروع ہو گئی تھی۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ سین بن جائے گا میڈی کو پتہ چل گیا تو۔ زیغم خان روڈ پر ہی سب کو پیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ شیر خان نے اسے پیچھے سے پکڑ کر گارڈ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو کہ ناممکن تھی۔ زیغم خان پاگل بنا گارڈ کو پیٹنے میں لگا ہوا تھا۔ خان شاید وہ دوسرے راستے سے چلی گئی ہوگی۔ میں اندر سے CCTV فوٹیج لے کر آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد زیغم خان شیر خان کے موبائل میں اسے ویٹر کو چابی دیتے ہوئے باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ بیوٹی اینڈ برین، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اپنی شیرنی کی چالاکی دیکھ کر غصہ نہ جانے کہاں جا سویا۔ شیر خان، مجھے اس کے گھر کا ایڈریس اور ساری ڈیٹیل چاہیے، وہ بھی 2 گھنٹے کے اندر اندر۔ اور ان سب کو ٹائسن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دو، جن کو ایک لڑکی بیوقوف بنا سکتی ہے، وہ میرے کسی کام کے نہیں۔ اس نے گارڈ کے بارے میں کہا۔ ٹائسن اس کا پالتو وائلڈ شیر تھا جو اس نے خاص اپنی پسند سے افریقہ سے منگوایا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے دوپٹہ نوچ کر ایک طرف ڈالا، پرس بیڈ پر پھینکا اور سینڈل ادھر ادھر لڑکھڑائی۔ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک چیز اتار کر پھینک رہی تھی۔ جب ہی دروازہ کھول کر آریان اندر آیا، اس نے ایک نظر دیکھا اور ساکت ہو گئی۔ بابی کی کتنی منتیں کرنے کے بعد اسے 10 منٹ ملنے کی اجازت ملی تھی۔ آریان نے اندر آ کر دروازہ بند کیا، گویا عرشیہ کا دل بند ہو گیا۔ اسے اپنے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے اور آنسو تواتر سے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے۔ آریان اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ عرشیہ سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نئے رشتے نے ذرا سی دیر میں اس کے احساسات بدل ڈالے تھے۔ ایک عجیب جھجک اور حیا آ رہی تھی آریان سے۔ کچھ بولو گے نہیں؟ وہ مضطرب سی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو گھمانے لگی۔ لگتا ہے تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ بس ذرا توقف کے بعد بولا اور بغور سے دیکھنے لگا۔ اتنا سجی سنوری وہ پہلی بار تھی یا وہی پہلی بار دیکھ رہا تھا؟ نظر بار بار ریڈ لپسٹک سے رنگے اس کے ہونٹوں پر جا رہی تھی، لیکن پہلے اسے منانا تھا۔ وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا، کیا ہے؟ آج لڑا نہیں؟ اس کے لہجے کی نرمی عرشیہ کے وجود میں سنسناہٹ دوڑانے کو کافی تھی۔ اللہ میاں، بابی کو بھیج دو یا کسی اور کو۔ اس نے شدت سے دل میں دعا کی۔ آریان نے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا دل ٹھہر گیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی، میں نے تمہیں واقعی بہت تنگ کیا، لیکن اب میں نے سوچا کہ تمہیں بتا ہی دوں کہ مجھے صرف تم سے محبت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی اور کا مقدر بن جاؤ۔ اسی لیے میں نے یہ خواہش کی تم میری بن جاؤ، لیکن اب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم زبردستی کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ مجھے افسوس ہے
میں نے اپنی مرضی تم بار تھوپی، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں کچھ دن میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، کہیں کوئی مجھے روک نہ لے۔ بس 1 ہفتہ رہ گیا میرا اس گھر میں، پھر تم یقیناً خوش رہو گی۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے کہتے ہوئے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ساکت بیٹھی سنتی آنسو بہاتی عرشیہ جیسے حواس میں لوٹ آئی، فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ آریان پلیز۔ وہ رک گیا تھا، چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، بس شرمندہ سی تھی۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں اور میں خوش ہوں، وہ سر بٹا کر بول رہی تھی۔ صدا کے نرم دل عرشیہ اس کی باتوں پر ایمان لے۔ یاہو! آریان نے اپنے ڈرامے کی کامیابی پر دل ہی دل میں نعرہ لگایا۔ سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ روشن چہرہ لیے پلٹا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے بعد آریان بارفتگی سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، وہ ہراساں سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہاتھوں میں منہ چھپا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھینک یو ارشی۔ اس بار آریان اس کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گیا، اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے جھک کر اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی از خود بارفتگی عرشیہ کی جان نکال دینے کو کافی تھی، اور وہ شوخ جسارتوں پر آمادہ اس کے ایک ایک نقوش کو چھو رہا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد عرشیہ سے دور ہو کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں سراسہمگی، بڑی بے چارگی دیکھ کر آریان بے ساختہ ہنسا تھا۔ دروازہ ناک کے جانے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ مام اور چچی جان یہاں آ رہی ہیں، باہر بابی تھی۔ آریان پلک جھپکنے میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ بابی شرارت سے ہنسی، رخ موڑے بیٹھی عرشیہ کی طرف آئی اور جھک کر بغور اس کا چہرہ دیکھا، جس کی سانسوں کی طرح دھڑکنیں بھی بے ترتیب تھیں۔ میں تو یوں ہی سمجھ رہی تھی، مگر دیور جی کو سنگار بگاڑنے کا اچھا خاصا گر آتا ہے، وہ شوخ بڑی مانہیزی سے بولی تھی۔ اف! عرشیہ شرم سے پانی ہونے کو تھی۔ بابی بروہاں سی ہو کر ان کے شانے میں منہ چھپا گئی۔ وہ کمرے میں ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ریلیکس ہو کر بیٹھا شیرخان کی لائی ہوئی فائل دیکھ رہا تھا، جس میں علیزے کی ساری ڈیٹیل تھی۔ نہ جانے کیا بات ہے تمہیں، تمہارے ساتھ جب بھی کچھ برا کرنا چاہتا ہوں، دل بغاوت پر اتر آتا ہے۔ میری شیرنی، آج پہلی بار معلوم ہوا کوئی زیغم خان کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ تم تو عشق کے لیے بنی ہو۔ اس کی تصویر سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، اس نے آدھی رات کو ہی زوار کو بلا کر ساری بات بتا دی تھی۔ صبح کا بھی انتظار نہیں کیا، اب وہ عزت اور مان کے ساتھ اپنی علیزے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ زوار بھی اس کے پاگل پن کو 1 سال سے دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست کی محبت سے اسے ضرور ملوائے گا، لیکن اس نے زیغم خان سے وعدہ لیا کہ وہ علیزے کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا، کیونکہ اب علیزے کو بھی عرشیہ کی طرح بہن مانتا تھا، اور زیغم نے بھی اس کی بات مان لی۔ زوار اس کے بچپن کا دوست تھا، اسکول لائف سے دونوں ساتھ ہی، دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ بی بی جی کھانا لگا دو؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور فریج سے جوس نکال کر پینے لگی۔ وہ یونیورسٹی سے لیٹ آئی تھی، اسی لیے اکیلا کھانا کھانا پڑتا تھا، اسے لے کبھی کھاتی، کبھی وہ یوں ہی گزارا کر لیتی۔ رات نہ جانے کب آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی سے بھی لیٹ ہو گئی تھی، ابھی وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ عرشیہ کی کال تھی۔ ہیلو، اس نے یس کر کے کہا۔ کوئی جواب نہ آنے پر اس نے کچھ دیر رک کر ہیلو کہا تو عرشیہ روٹھے لہجے میں بولی، میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ اس کے انداز پر مسکراہٹ اٹھی۔ کیوں بے وجہ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جان کر بھی انجان بنی، جیسے کچھ جانتی نہیں۔ وہ بنائی اس کے معصوم بننے پر۔ آج کچھ یاد تو آ رہا ہے، پرسوں تمہارا نکاح تھا، جس کی خوشی ابھی تک نہیں ختم ہوئی۔ وہ اس کے آج یونی نہ آنے پر طنز کر رہی تھی۔ ہاں، اور تمہاری ملک کے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ تھی جسے آپ کو اٹینڈ کرنا ضروری تھا۔ اس کے طنز کو نظر انداز کر کے اس کے انداز پر حق ہوتے ہوئے بولی، اپنے ایسے نصیب کا ہم وہ کہہ کر ہنسی تھی۔ ہنس لو، شرم تو تم کو آتی نہیں۔ وہ چڑ گئی اس کی ہنسی پر۔ یہاں شرم کا کیا عمل دخل؟ تمہیں تو معلوم ہی تھا میرا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، پھر تم نے اصرار کیوں کیا؟ اس نے الٹا اسے جھڑکا۔ کبھی کسی کا دل پہ رکھ لیا کرتے ہیں، عرشیہ نے ناراضگی سے کہا۔ شوری، تمہاری شادی پر رک جاؤں گی، 1 ہفتہ پہلے سے ڈیرا جما لوں گی، علیزے نے باللہ اسے منایا۔ وہ اپنی اتنی محنت کرنے والی، اتنی محبت کرنے والی دوست کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، صرف اور صرف باتیں ہیں جلی بیٹھی تھی۔ تم نے آج شکوے کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ کیا آریان بھائی نے زیادہ تنگ کر دیا تھا اس دن، جو اب تک انگارے چبا رہی ہو؟ بکواس نہیں کرو، وہ ایک پل میں سرخ ہوئی۔ اچھا، ایک نیوز ہے تمہارے لیے،
اس نے پورے اسرار لہجے میں کہا۔ کیا اس نے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اپنے گولڈن براؤن سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کیا جو بار بار اس کے منہ پر آ رہے تھے۔ تمہارے لیے ایک شاندار پرپوزل ہے۔ وہ ہنسی۔ اچھا کون احمق ہے وہ؟ اس نے بیزارگی سے کہا۔ یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے تو نہیں کہو، ایسے تو نہیں کہو الیزے، وہ تمہارے لیے سیریس ہے۔ نکاح والے دن ہی انہوں نے زبار بائی کو سب بتا دیا تھا۔ عرشیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ واہ کیا مذاق ہے، پہلی ملاقات میں سیریس بھی ہو گئے۔ اس نے استہزائی انداز میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ آج سے نہیں بلکہ پچھلے سال جب تم ان سے نعمان گردویزی کے آفس میں ملی تھی تب سے وہ اپنے دل میں تمہارے لیے جگہ رکھتے ہیں۔ اگر تم یقین کرو تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ایک سال میں انہوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا اور تلاش کیا اور دیکھو ان کے جذبوں میں سچائی تھی، اسی لیے تم مل گئی۔ تم شاید زیغم جارحان کی بات کر رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر ناگواری کی شکنیں پڑ گئی اور لہجہ رکا ہو گیا۔ شکر ہے تمہیں ان کا نام تو یاد تھا۔ زیغم بائی زبار بائی کے بہت کلوز فرینڈ ہے اور مزے کی بات جاگیردار فیملی سے تعلق رکھنے ہیں۔ ان کے بابا ملک کے وزیر اعلیٰ سندھ ہے۔ خاصا اونچا سٹیٹس ہے۔ عیش کرو گی ان کی وائٹ پیلس میں۔ وہ تو اپنے پرنس کو پرپوزل لے کر بھیجنے والے ہیں۔ سچی الیزے کتنا مزہ آئے گا تم اور زیغم بائی ایک ساتھ۔ عرشیہ کا لہجہ جذباتی ہو چلا تھا۔ بکواس نہیں کرو اور زبار بائی کو کہنا کہ اپنے دوست کو سمجھا دے پرپوزل ٹائپ کی کوئی فضول حرکت نہ کرے۔ اس نے سختی سے کہا۔ اگر تم نے اب کوئی فضول بات کی تو میں تم سے بھی بات نہیں کروں گی۔ کیوں؟ وہ پریشان ہوئی۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں انڈرسٹینڈ، اس نے غصے سے کہا۔ اچھا سوری، تم ناراض تو نہیں ہو؟ میں اب کوئی بات نہیں کرتی۔ اچھا یہ بتاؤ گھر کا بار ہی ہو؟ عرشیہ نے کسی اور وقت کے لیے اسے سمجھانے کا سوچا۔ میں کیوں، تم آ جاؤ نا اپنے آریان ملک عرف گنے کے ساتھ۔ آریان اس کے ساتھ تو میں وہ کہنے ہی لگی تھی کہ زندگی بھر کہیں نہ جاؤں۔ آریان سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا۔ اوکے الیزے، بعد میں بات کرتی۔ اس نے جلدی سے بات ختم کی اور وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ مشکل یہ تھی کہ جتنا وہ چاہتی تھی آریان سے بچتی اتنا ہی سامنا ہوتا۔ دونوں فیملی ایک ہی گھر میں رہتی تھی، کچن بھی ایک تھا، کھانا بھی ایک ساتھ ہوتا تھا۔ کس کا فون تھا؟ اس نے آریان کو تیکھی نظروں سے دیکھا۔ نکاح کے بعد سے وہ کوشش کر رہی تھی آریان سے مخاطب نہ ہو، مگر وہ جان بوجھ کر اس سے بات کرتا۔ اس کے بدلے انداز اور نکاح والے دن کے شوق جسارتیں عرشیہ کو اس سے حیا دلاتی۔ اسے کچھ بھی جواب دیے بغیر وہ اپنے روم میں چلی گئی۔ وائٹ شلوار قمیض میں اس کا سرخ سفید چہرہ بیماری کی وجہ سے اور زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ 2 دن سے اسے فیور تھا جس کی وجہ سے وہ گھر میں ہی تھا۔ شیو تھوڑی بڑی ہوئی تھی۔ اس نے بیڈ سائڈ سے لائٹر سگریٹ نکالی اور سلگا کر ہونٹوں میں لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سامنے گلاس وال کے کرٹنز ہٹے ہوئے تھے۔ نیلے آسمان پر بے شمار ستاروں کے بیچ میں چاند بھوریا آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے منہ اور ناک سے دھواں نکالتے ہوئے چاند کو بغور دیکھا۔ دھیرے دھیرے چاند میں اس کا عکس ابھرنے لگا۔ نیلی آنکھوں والا گلابی مومی چہرہ، اس کا صبر قرار لڑکا دیوانہ بنانے والا چہرہ۔ اس نے 3-4 کش میں سگریٹ ختم کی، اٹھ کر مصحف سا ٹہلنے لگا۔ رات کا 1 بج رہا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی۔ یہ عشق، محبت، پیار سب بکواس ہے، فضول لوگوں کا کام ہے۔ کوئی لڑکی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو مجھے فراق میں راتوں کو جاگنے زبار سے کہتے ہوئے اپنے مغرور جملے اس کے آس پاس گونجے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ دوسری سگریٹ سلگائی اور آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ وہ وہاں پر پرسکون نیند میں ہوگی اور وہ اس کے دیدار کا درد لیے جاگ رہا تھا۔ آج تک اس نے صنف نازک کو اپنے قابل نہیں سمجھا۔ اپنے گھر کی عورتوں کے علاوہ وہ کسی اور کو عزت کے قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب ایسے اپنا وجود ادھورا، اپنی زندگی بے رنگ بے معنی لگتی۔ وہ اب مکمل ہونا چاہتا تھا، اپنی زندگی میں رنگ بھرنا چاہتا تھا، اور یہ سب الیزے کی راضی ہونے سے ہی ہوگا۔ جب بے چینی حد سے بڑھی تو اس نے الیزے کو کال ملا دی۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ الیزے رات کو نوٹس بنا رہی تھی۔ لیٹ ایڈمیشن کا جو لاس ہوا ہے اس کی وجہ سے الیزے کو رات بھر جا کر پڑھنا پڑ رہا تھا۔ جب بھی اس کا فون رنگ ہوا کسی انجانے نمبر سے کال تھی، اس نے اگنور کیا، مگر جب بار بار کال آنے لگی تو اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیسی ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ اپنے احساسات کی بات ہے، میں تو تمہاری سانسوں کی آواز سن کر ہی پہچان لیتا ہوں، اور تم ویسے بندے کو زیغم خان کہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چھپے ہوئے
طنز کو وہ بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ کون زیغم خان؟ اس نے انجان بن کر پوچھا، حالانکہ وہ آج ہی عرشیہ کو اس کے لیے انکار کر چکی تھی۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ اگر میں تم سے اس بار ملا تو شاید آریان کے نکاح کا حوالہ دے کر یاد کرانا پڑے کہ وہاں ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کہہ کر ہولی سے ہنسا۔ علیزہ نچل لب دانتوں تلے بے کھڑی تھی۔ کچھ عرصے پہلے میں محبت پر بلیو نہیں کرتا تھا، لیکن آج مجھے اعتراف ہے کہ یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے۔ نہ جانے تمہاری کون سی ادا مجھے غائل کر گئی، پر میں بہت خاموشی سے لٹ گیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں علیزہ، تم سن رہی ہو نا؟ بڑا پیارا انداز تھا پکارنے کا، وہ چاہتے ہوئے بھی نظر انداز نہ کر سکی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، وہ سب بتانا چاہتا ہوں جو 1 سال کے عرصے میں تمہیں ڈھونڈتے تلاش کرتے میں نے پل پر سوچا اور دل پر کیا گزرتے محسوس کیا تھا۔ سوری، اجنبیوں سے ملنے اور ان سے بات کرنے کی عادت نہیں مجھے، آئندہ یہ سوچ کر کال کیجیے گا۔ وہ جلد ہی اس کی گمبھیر آواز کے جال سے باہر نکل آئی۔ تم میرے جذبوں کے ساتھ سے توہین نہیں کر سکتے علیزہ، تم سب جانتی ہو، پھر اس طرح انجان بننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوسری طرف غصے سے دوڑا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ زیغم خان کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، اندر کہیں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ اس کا خوشگوار موڈ ایک پل میں بدلا۔ ابھی آپ ہی نے تو کہا یہ ایک بے ساختہ جذبہ ہے، خود بخود جنم لیتا ہے۔ تو مسٹر زیغم یار خان، میں آپ کے لیے ایسی کوئی فیلنگ نہیں دکھتی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، یہی کافی ہے۔ شادی کے بعد تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وہ کسی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نے غصے سے کال کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ لیا تھا، اور آج تمہارے اظہار اور زمانی لہجے نے میرے وہم و گمان کی تصدیق کر دی۔ مگر میں اس معاملے میں چٹان کی طرح ہوں، مردوں پر میرا اعتبار بہت پہلے اٹھ چکا ہے۔ محبت، عشق جیسے فضول جذبوں سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تمہیں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو واپس لے جانا ہوگا۔ میں تم سے، تمہارے پورے خاندان سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ سوری۔ کسی کے کیے کی سزا تمہیں ملے گی۔ وہ سوچوں میں مخاطب تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے چونک کر گردن گھمائی تھی اور آریان کے مسودہ چہرے پر نظر پڑتے ہی فوراً اٹھ بیٹھی تھی، وہ جو آرام سے لیٹی موبائل میں گم تھی۔ کیا بات ہے بھائی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تم، اس لیے میں خود آ گیا۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور عرشیہ نے منہ بنا کر اپنے پیر سمیٹ لیے جو اس سے ٹچ ہو رہے تھے۔ کام کی بات کرو، میرے کمرے میں آنے کی وجہ؟ اس کے لہجے میں حقیقت تھی، نہ جانے کیوں وہ آریان کو لے کر اس کے دل میں کوئی الگ فیلنگ محسوس نہیں کرتی تھی۔ شاید یہ بچپن سے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے تھی۔ ایسے احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے بیچ ایک خاص اور خوبصورت بندھن بن چکا ہے۔ آریان نے بڑے اطمینان سے ٹانگیں نیچے لٹکائی، اس کے بیر پر آڑا ترچھا لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے برابر میں لٹایا اور اسے اٹھنے سے روکنے کے لیے ایک ہاتھ اس کے اوپر رکھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ سیدھی اس کے قریب آ کر گری۔ عرشیہ رگوں پہ میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا۔ بس دل چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کا اور پیار کرنے کا۔ وہ بہت سکون سے مسکرا رہا تھا۔ وہ فرصت سے آنکھوں جذبات لیے اس کی طرف کروٹ لیے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ آریان کی گرم سانسوں سے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دوسری طرف منہ کر لیا۔